رزق میں برکت کا 21واں سبب ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ و بحمدہ فإنہا صلاة کل شیء و بہا یرزق الخلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، تو یہ جو اذکار ہیں، آپ نے فرمایا ان اذکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس کا جو آخری جملہ ہے وہ آپ نے فرمایا وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، کہ ذکر کی وجہ سے، سبحان اللہ کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو 90 مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، کسی مشرک، یہودی، غیر مسلم کو خطاب نہیں کیا۔ ان میں ایک مقام کیا ہے؟ آپ نے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کو یاد کرو اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح بھی اللہ کا ذکر کرو، شام بھی اللہ کا ذکر کرو۔ قرآن کریم میں کسی عبادت کے ساتھ کثرت کی قید نہیں آئی، لیکن ذکر کے ساتھ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے صرف اس عبادت کے ساتھ کثرت کی قید لگائی۔ تو چونکہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے، اس عبادت کے لیے کسی خاص وقت کا ہونا، جیسے نماز ظہر عصر کے لیے خاص وقت کا ہونا ضروری ہے، ذکر کے لیے خاص وقت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ذکر کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اگر ایک انسان کا وضو نہیں ہے وہ بھی ذکر کر سکتا ہے، قبلہ رخ نہیں ہے تب بھی ذکر کر سکتا ہے، ہر وقت انسان ذکر کر سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ بھی ہمہ وقت اللہ کا ذکر ہوتا تھا۔ ہم یہ چاہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو تو ہم ایک چیز کا اہتمام کریں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ جب بھی دکان کھولیں، اپنے کاروبار کے لیے جائیں، ہاتھوں سے کام کاج ہو، زبان سے اللہ کا ذکر ہو، زبان پر تسبیحات ہوں، پھر آپ دیکھیں گے اللہ رزق میں کتنی برکتیں لاتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات، آج ہمارا کاروبار ہوتا ہے زبان سے یا غیبت یا حسد یا کینہ یا چغل خوری یا زبان پہ گانا یا دوسروں کے بارے میں تان تشنی، یہ چیزیں ہوتی ہیں، لایعنی گفتگو ہوتی ہے، غیر ضروری باتیں، سیاسی گفتگو میں وقت گزر جاتا ہے، زبان پہ اللہ کا ذکر کوئی نہیں، اس لیے رزق میں برکت کوئی نہیں۔ تو رزق میں برکت کا ایک سبب کیا ہے کہ انسان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کی یاد ہو۔